اب اتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اس پر قابو ہوگا. اگر اللہ سے صحیح تعلق ہے تو زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کرے گا. ایک دفعہ ہم بنگلہ دیش میں اوکی زین العابدین صاحب بات کر رہے تھے تو سمجھا رہے تھے یہ اللہ کی وجہ سے کرنا، اللہ کے لیے کرنا. انہوں نے مثال دی، ایک آدمی کا کسی بزرگ سے تعلق ہے، حضرت جی سے تعلق ہے مثلا، اب اس کو اطلاع ملی کہ حضرت جی کا سفر ہے اور ہماری دعوت قبول ہوئی ہے تو 2 دن یہاں قیام ہوگا. یہ منظور ہو گئی بات. اب وہ تیاری کر رہا ہے. کوئی پوچھے کہ یہ چٹائیاں بہت آئی کہ کیوں حضرت آ رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے تو کیا جواب ہوگا؟ حضرت آ رہے ہیں. سبزی کی پیٹیاں آ رہی ہے، فروٹ کی پیٹیاں آ رہی ہے، کیا جواب ملے گا؟ حضرت آ رہے ہیں. یہاں تک کہ غسلخانے ہیں، ٹوائلٹ کی صفائی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بات میں حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں. اور کوئی مطلب یہی ہے اور کسی لیے نہیں کرے، ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ پیاز کی پیٹیاں ہیں، پیاز یہ پیاز کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو معلوم نہیں حضرت آ رہے ہیں. یہ کوئی دوسری غرض ہی نہیں ہے، نیت کا قابو ہے. کیا ہے؟ نیت کا قابو. دل غافل ہوتا ہے تو نیت نہیں ہوتی، جیسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اس لیے عمل کی خوبی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرو کہ کیوں کر رہے ہو. وجہ عمل کیا ہے، کیوں کر رہے ہو. کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ کے لیے کر رہے ہو. تھوڑا بھی بہت ہے، اللہ کے لیے کرے کہ تھوڑا بھی بہت ہے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا. ابو ہریرہ لوگوں سے پوچھتے تھے ایک مسئلہ، کسی کا ایک مسئلہ ہے مجھے جواب دو. کیا جواب دو؟ ایک آدمی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز بھی نہ پڑھے اور جنت میں بھی جاوے؟ پوچھتے کہ اس کا جواب آپ سمجھائیے، کیسے نماز نہ پڑھے اور جنت میں جائے؟ تو کہنے لگے ایک آدمی تھا عشیرم، وہ پہلے اپنے دین پر تھا مدینے میں، بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے جگہ بھائی وغیرہ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور عہد کے میدان میں ہیں. یہ صبح کی بات مجھے معلوم ہوا کہ سب میرے پتا کے بیٹے یہ تو سب بنی ہیں، عہد کے میدان میں آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ تو اپنے دین پر تھا. پھر وہ ایمان لایا اور ایمان لا کر وہ بھی آ گیا عہد میں، اور عہد میں آیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شریک ہو گیا اور شہید بھی ہو گیا. نہ فجر پڑی نہ زور پڑی. فجر میں تو کافی تھا اور تو زور کا وقت ملا نہیں. تو کہا یہ عشیرم ہے. یہ جب وہ ماننے لگا تو پوچھا کہ یہ تو عشیرم ہے، اس کی آخری حالت تھی. تو پوچھا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اپنی قوم کی حمایت میں آیا تھا کہ نہ اللہ کے دین کے لیے آیا ہوں، اور پھر مر گیا.
ایک نماز نہیں پڑھی، فجر ملی نہیں، فجر میں تو کافی تھا اور دوپہر میں جب وقت نہیں ملا چلا گیا، تو کہ یہ اوشیری نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت میں چلا گیا۔ کیوں؟ بتایا کہ میں تو اپنے بھائیوں کی حمایت میں نہیں، میں تو اللہ کے دین کی حمایت میں آیا۔ یہ اس کی نیت، کہ وہ اپنی نیت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں تھوڑا نہیں، اللہ کے ہاں تھوڑا بھی بہت ہے۔ یہ مثال دی تو خوبی، دین کی خوبی، دعوت کی خوبی یہ پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنی دعوت میں خوبی پیدا کرو، اپنی محنت میں خوبی پیدا کرو۔ ایک کون سی خوبی؟ کہ نیت کی خوبی۔ سوچو کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیا وجہ عمل ہے؟ کیوں کہ اگر وجہ عمل اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے، تو اللہ ہر وقت موجود ہے، اللہ ہر وقت موجود ہے۔ حی لا یموت، اللہ ایسا ہے کہ وہ زندہ ہے، ابھی مرے گا نہیں، جو اللہ ہر وقت موجود ہے۔ تو پھر کام ہر وقت اللہ کے لیے کرو، بس، اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، اللہ کے لیے کرے، پھر اللہ اس کو دوسرے کے حوالے نہیں کرے گا، کیوں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے نہیں کرے، کسی دوسری وجہ سے کرے، تو اللہ اس کو اس کے حوالے کریں گے۔ یہ تو نے اس کو دیکھ کر کیا ہے، یہ تو اس کے حوالے۔ ایسا صدیقہ نے کہا تھا حضرت معاویہ سے، اللہ کو دیکھ کر کرو، تو پھر اللہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اور اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو پھر جس کو دیکھا ہے اس کے حوالے ہو جاؤ گے۔ کسی مال کو دیکھا ہے، مطلب ایک جو ہے کہ شخصیت کو دیکھا ہے کہ اسی کے حوالے ہو جائیں گے، دیر سویر۔ اسے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ بڑی بات یہ کہ آدمی اپنے دین میں مخلص ہوا کہ بس اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ جی ہاں، پھر کوئی بات اللہ ہے، صبر کی جگہ صبر کرے گا، شکر کی جگہ شکر کرے گا، محنت کی جگہ محنت کرے گا، اسی کو الٹ سلٹ ترتیب نہیں کہ صبر کی جگہ ہے تو صبر کرے گا، کیوں کہ اللہ کے لیے کرنا۔ شکر کی جگہ ہوگی تو شکر کرے گا، محنت کی جگہ ہوگی تو محنت کرے گا، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، دوسری زندگی میں صبر بھی ہوگا، شکر بھی ہو، سب چیزیں ہوگی، تو اللہ کے ہاں سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ تاکید ہوتی تھی کہ اپنی نیتوں کو صحیح کرو، کھیل کے نیت کنٹرول کرے گی، جس میں کیا روزہ کی نیت کی تھی وہ کنٹرول نہیں، تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہوا نہیں ہوا، صحیح ہوا غلط ہوا، شمار میں آ گیا کافی ہے، قبول ہوا کہ نہیں شمار میں آ گیا، شمار میں آنا کافی نہیں ہے، یہ قبول ہونا ضروری ہے۔